أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أتبع سببا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم پھر اتبع اس نے مہیا کیا سببا ایک اور سفر کا سامان. ذوالقرنین بادشاہ کا قصہ جاری ہے جو فاتح عالم تھا. مشرق کو مغرب کو اس نے فتح کیا تھا. اس کی جو فاتحانہ مہم مغرب کی طرف ہوئی، زمین کی آخری حد تک پہنچا کہ آگے پانی پانی تھا. اس کے بعد اس کی اب دوسری مہم کا تذکرہ شروع ہوتا ہے جو مشرق کی طرف ہوئی. اب اس نے مشرق کا رخ کیا اور بیچ میں جو ممالک آتے تھے وہاں فتح کے جھنڈے گاڑتا ہوا اور لوگوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرتا ہوا، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی مقام تک پہنچ گیا. یعنی وہاں تک مشرق کی طرف وہاں تک پہنچ گیا جہاں مہذب دنیا کی آبادی ختم ہو جاتی ہے، اور ایسے مقام تک پہنچ گیا. اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا حتی اذا بلغ، جب وہ پہنچا مطلع شمس سے سورج کے طلوع ہونے کے مقام کے اوپر مشرق کی طرف آبادی کے آخری حصے تک پہنچ گیا. اور اس آخری حصے کے اندر اس نے ایک قوم کو پایا، اور وہ قوم ایک ایسی قوم تھی کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں اور سورج کے درمیان کوئی اوٹ نہیں بنا رکھی تھی. ان کو گھر بنانے کا ان کے درمیان کوئی دستور نہیں تھا، خیمے بنانے کا ان کے درمیان کوئی دستور نہیں تھا. اسی طرح رہا کرتے تھے. حتیٰ کہ مفسرین حضرات نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ لباس کا بھی ان کے پاس کوئی تصور نہیں تھا، ننگے رہا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات ذکر فرمائی کہ ایک ایسی قوم تھی لم نجعل، ہم نے نہیں بنایا تھا، لہم ان کے درمیان من دون سترہ، اور سورج کے درمیان کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی. ڈائریکٹ سورج ان کے جسموں کے اوپر طلوع ہوتا تھا، ان کے جسموں کے اوپر لگتا تھا. تو یا تو وہ بارش اور دھوپ کے ساتھ عادی ہو گئی، اسی طرح صحراؤں کے اندر میدانوں کے اندر رہا کرتے تھے، یا بارش اور دھوپ سے بچنے کے لیے پہاڑوں کے غاروں کے اندر رہا کرتے تھے. کذالک، یہ ان کا حال تھا. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، ہم کو معلوم تھا کہ جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا. ایک انسان کی کیا صلاحیتیں ہیں، کیا اس کی قوت ہے، کیا اس کے اختیارات ہیں، کیا کچھ وہ کر سکتا ہے، سب اللہ رب العالمین کے علم کے اندر ہے. ذوالقرنین بادشاہ کی کتنی طاقتیں تھیں، کتنے اختیارات تھے، کس قدر اس کی قوتیں تھیں، اور کن کن آلات سے وہ گزر رہا تھا، سارا اللہ رب العالمین کو معلوم ہے. کذالک کے اندر علماء نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ اس قوم کے ساتھ بھی ذوالقرنین بادشاہ نے وہی رویہ اختیار کیا، وہی نرم رویہ اختیار کیا کہ جو اس قوم کے ساتھ کیا تھا، کہ جس قوم کو مغرب کی زمین کی طرف بالکل آخر کے اندر پایا تھا. تو ان کے سامنے بھی ذوالقرنین بادشاہ نے یہی بات ذکر کی کہ لوگوں مومن ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، اللہ رب العالمین کے احکامات کی طرف آ جاؤ. تو جو لوگ کافر و ظالم رہے ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا، اور جو لوگ مومن ہوئے، اہل ایمان ہوئے، نیک راستے کی طرف آئے تو ان کے لیے نرم پالیسی اختیار فرمائی. ثم اتبع سببا. اب ذوالقرنین بادشاہ کی ایک تیسری مہم کا ذکر ہوتا ہے. ایک سفر انہوں نے کیا مغرب کی طرف، اور دوسرا سفر انہوں نے کیا مشرق کی طرف. اب ان کے تیسرے سفر کا ذکر ہوتا ہے. مفسرین حضرات کی یہ رائے ہے کہ یہاں پر صریحاً یہ بات ذکر نہیں کہ تیسرا جو ان کا مہم جوئی کا سفر تھا وہ کس طرف تھا. مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ شمال کی طرف تھا.
شمال کی طرف وہ فتح کے جھنڈے گاڑتے ہوا یہاں تک کہ ایک ایسے مقام کے اوپر پہنچ گیا کہ جہاں پر 2 پہاڑ تھے۔ اذا بلغ، جب وہ پہنچا بین السیدین، دونوں پہاڑوں کے درمیان، تو وہاں اس نے پایا جس کو علاقہ کفکاس کہا جاتا ہے، اس علاقے تک پہنچ گیا۔ وجدہ، اس نے پایا ایک قوم کو، من دونہما، ان پہاڑوں کی اس طرف، قوما، ایک قوم، لا یکادون یفقہون قولا، قریب نہیں تھا، لگتا نہیں تھا کہ وہ کوئی بات سمجھیں، مہذب دنیا سے دور رہتے تھے، گوئے کہ جنگلی قسم کے لوگ تھے، نہ ہی ان کی زبان سمجھتے تھے اور نہ وہ ان کی زبان سمجھتے تھے۔ لیکن جس وقت اس نے ان دونوں پہاڑوں کی اس طرف ان لوگوں کو فتح کر لیا تو ان لوگوں نے محسوس کیا کہ ذوالقرنین بادشاہ ایک اچھا آدمی ہے، ایک نیک دل انسان ہے۔ اب چونکہ ایک لحاظ سے وہ اس کی رعایا بن چکے تھے اور ان لوگوں نے یہ بات بھی محسوس کی کہ یہی ہمارے لیے نجات دہندہ ہو سکتا ہے کہ پہاڑوں کے اس پار سے ظالم لوگ آتے ہیں، یاجوج ماجوج آتے ہیں۔ مفسرین حضرات کی یہ رائے ہے کہ یہ یاجوج ماجوج بھی 2 قومیں ہیں، یہ نسل انسانی میں سے کوئی اور مخلوق نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے جن سے آئندہ کی نسل چلی ہے اس میں سے ایک یافس بھی تھا، تو یہ یاجوج اور ماجوج نسل انسانی میں سے ہیں، یہ ان لوگوں کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ حدیث کی روح سے ان کی اکثریت کے ساتھ اللہ تعالیٰ دوزخ کو بھرے گا۔ بڑے ہی شرارتی لوگ ہیں، یہ درے سے آ جاتے ہیں، دونوں پہاڑوں کا جو بیچ کا راستہ جو درہ تھا وہاں سے نکل آتے ہیں اور مہذب دنیا کے اوپر یہ حملہ آور ہوتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، لوٹ ماٹ مچاتے ہیں۔ تو جس وقت ذوالقرنین بادشاہ ان دونوں پہاڑوں کی طرف پہنچا اور آخر کے اندر جو قوم تھی غیر مہذب قوم، جو جنگلی قسم کے لوگ تھے، کوئی زبان بھی سمجھتے نہیں تھے، ذوالقرنین کی زبان کو نہیں سمجھتے تھے، نہ وہ ان کی زبان کو سمجھتا تھا۔ لیکن جس وقت ذوالقرنین نے ان کو مفتوح کیا اور ان کے سامنے دعوت ذکر کر لی کہ لوگوں مسلمان ہو جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، تو لوگوں نے یہ محسوس کر لیا کہ جس بندے نے ہمیں فتح کیا ہے یہ ہمیں ظلم سے بچا سکتا ہے، ظلم سے نجات دلا سکتا ہے۔ تو انہوں نے ذوالقرنین بادشاہ کے سامنے درخواست رکھی کہ یہاں سے یاجوج ماجوج آتے ہیں، ہمیں تنگ کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، ہم ایک درخواست کرتے ہیں کہ ہم چندہ جمع کریں گے، لوگوں سے پیسے اکٹھے کریں گے، جس حد تک ہو سکے آپ ایک کام کر دیں کہ جو بڑے بڑے پہاڑ ان کے اوپر سے تو یاجوج ماجوج چڑھ کر آ نہیں سکتے، لیکن بیچ میں جو درہ ہے اس میں سے آ جاتے ہیں، تو اگر آپ اس درے کو بند کر دیتے ہیں تو ان ظالموں کے ظلم سے ہم نجات پا جائیں گے۔ تو ظلم کو ختم کرنے والا انسان تھا حضرت ذوالقرنین، تو اس نے ان لوگوں کو کہا کہ اللہ رب العالمین نے جو مال و دولت مجھ کو دے رکھا ہے وہ میرے لیے کافی ہے، قومی خزانہ جو میرے پاس موجود ہے، مجھے آپ کے اوپر زیادہ ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ بھی یہاں پر یہ بات ذکر ہو گئی کہ جو حکمران ہوتا ہے اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ رعایا کو ظلم سے بچانے والا ہو، ان کے سکون اور راحت کا سامان کرنے والا ہو۔ تو ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ تم سے اضافی پیسہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اضافی ٹیکس لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ مجھ کو عطا کر رکھا ہے۔ ہاں تم سے میں ایک کام لوں گا، وہ یہ کہ تمہاری مجھے کام کی ضرورت آئے گی، تمہاری مجھے افراد کی ضرورت آئے گی۔ جس وقت میں لوہے کی دیوار بناؤں گا اور سیسہ پگھلا کر کے اس کے اوپر ڈال دوں گا تو اس کے لیے مجھ کو افراد چاہیے ہوں گے، مزدور چاہیے ہوں گے، تو مزدوروں کا اہتمام تم نے کرنا ہے۔ تو اس نے ایک مضبوط دیوار بنا لی کہ جس کو نہ ہی یاجوج ماجوج پھاڑ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے اوپر سے پھلانگ کر کے آ سکتے ہیں۔ تو اپنی رہائی کا ذوالقرنین بادشاہ اس طرح خیال کیا کرتا تھا۔ تو یہاں سے ہمارے سامنے یہ بات آ جاتی کہ جو مسلمان حکمران ہوتا ہے وہ عوام کو تنگ کرنے والا نہیں ہوتا، ظلم کرنے والا نہیں ہوتا، ٹیکسز کی برباد کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا خیال کرنے والا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات کہ جس وقت خزانے کے اندر اتنے پیسے ہوں کہ حکومت کے لیے کافی ہوں تو ٹیکسوں کا بوجھ اسلامی حکومت لوگوں کے اوپر نہیں ڈالتی۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہاں کام کرنے والے افراد کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، تو جس وقت کام شروع ہو جائے تو افراد ضرورت ہوں گے، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا۔ تو یہ قصہ آگے بھی جاری ہے، انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ مکمل کریں گے۔ ثم پھر اتبع، اس نے مہیا کیا سبب ایک اور سفر کا سامان، حتی یہاں تک کہ جب بلغا پہنچا مطلع شمس سے سورج کے طلوع ہونے کے مقام کو، وجہ اس نے پایا وہاں تطلع کے سورج طلوع ہو رہا علی قوم، ایک قوم پر، لم نجعل ہم نے نہیں بنائی لہم ان کے درمیان من دون یا سترہ، اور سورج کے درمیان کوئی اوٹ،
कज़ालिक, ये उनका हाल था। वक़द अहतना, यकीनन अहतना बिमा लदय्हि खुबरा, हमको मालूम था जो कुछ ज़ुल्करनैन बादशाह के पास था। सुम्मा, फिर अतबहा, उसने मुहैया किया सबब, एक और सफ़र का सामान शुमाल की तरफ। हत्ता, यहाँ तक कि इज़ा बलगा, जब पहुंचा बैन सैदैन, दो पहाड़ों के दरमियान। वजद, उसने पाया मिन दूनहिमा, उन पहाड़ों की इस तरफ, कौमन, एक कौम को, ला यकादूना, लगता नहीं था कि यफ़क़हूना क़ौला, वो कोई बात समझें। क़ालू, उन्होंने कहा, या ज़ुल्करनैन, ए ज़ुल्करनैन बादशाह, इन्न याजूज व माजूजा, बेशक ये याजूज और माजूज, मुफ़सिदून, ये फसाद मचाते हैं, फिल अर्ज़, ज़मीन में। फ़हल, फंस क्या, न जल, हम मुहैया करने लगा आपको, हरजन, कोई महसूल, कोई पैसे, चंदा, अला अन, इस गरज से कि न तजहल, आप बना दें, बैनना व बैनहुम, हमारे दरमियान और उनके दरमियान सद्दा, एक मजबूत बंध। काला, कहा ज़ुल्करनैन बादशाह ने, मा मक्कनी, जो कुछ मुझको दे रखा है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, फी, इस सिलसिले में, जो माल मुझको दे रखा है, जो खजाना मुझको अल्लाह ताला ने दे रखा है, रब्बी, मेरे रब ने दे रखा है, खैरुन, वो बेहतर है। फ़अईनुनी, हाँ तुम एक काम करो, मेरी मदद करो तुम, बेक़ुव्वतिन, क़ुव्वत के साथ, अफरादी क़ुव्वत के साथ, अजल, मैं बना दूंगा, बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, व बैनहुम, और उन याजूज माजूज के दरमियान, रदमा, एक मजबूत बंध। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।